حالانکہ حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور جنت کافر کے لیے۔ بات بالکل صحیح ہے، مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے، لیکن جو مومن ہے، نیک انسان ہے، وہ VIP قیدی ہیں۔ وہ اس قید خانے کے کیسے قیدی ہیں؟ VIP قیدی ہیں، کیونکہ وہ نیک انسان ہیں، وہ نیکوکار ہیں، وہ متقی اور پرہیزگار ہیں، تو اللہ نے ان کے لیے دنیا میں مزے ہی مزے رکھے۔ مزے کس بات کی؟ مزہ اس بات کا کہ اللہ نے ان کو عبادت کی لذت عطا فرمائی، ان کو ذکر کرنے میں لذت محسوس ہوتی ہے، ان کو جب وہ قرآن شریف پڑھتے ہیں تو ان کو ایک عجیب قسم کی حلاوت محسوس ہوتی ہے، جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو ان کو مزہ آتا ہے، جب وہ درود شریف پڑھتے ہیں تو ان کو مزہ آتا ہے۔ عبادت کی لذت اللہ ان کو عطا فرماتے ہیں، عبادت کی لذت۔ اور عزیز ساتھیوں، جس انسان کو عبادت کی لذت مل جائے، جس انسان کو عبادت کی لذت مل جائے، اللہ کی قسم دنیا میں اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے، عبادت کی لذت سے بڑی دولت کچھ نہیں ہے۔ آج میرے عزیز ساتھیوں، اس لذت سے ہم محروم ہیں، عبادت کی لذت نہیں ہے، نہ ہی گناہوں کا خوف ہے، نہ ہی عبادت کی لذت ہے۔ جب لذت ہوتی ہے پھر گناہوں کا خوف ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پہلے کتنا زیادہ لوگ متقی اور پرہیزگار ہوتے تھے، اور گناہوں کا کیسا ان کے دل میں ڈر اور خوف تھا۔ اس واقعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک باپ بیٹے تھے، دونوں الگ الگ رہتے تھے۔ بیٹے جو تھے وہ اپنی فیملی کے ساتھ، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ کسی الگ جگہ رہتے تھے، اور ان کے والد صاحب اسی محلے میں دوسری جگہ رہتے تھے، گھر الگ الگ تھا، لیکن وہ متقی تھے، پرہیزگار تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں، قرآن کی آیتوں کا انہیں علم تھا، تو ابا کی خدمت کرتے تھے۔ وہ روزانہ ابا کی خیر خیریت معلوم کرنے کے لیے، حال احوال دریافت کرنے کے لیے، ابا کی طبیعت پوچھنے کے لیے، ابا کو دیکھنے کے لیے وہ ابا کے گھر جایا کرتے تھے۔ آج تو ماں باپ ہوتے ہوئے بھی بچے قدر نہیں کرتے۔ حدیث پاک میں جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بچے، نیک صالح اولاد جب اپنے ماں باپ کی طرف محبت کی نظر سے دیکھتا ہے، جب یہ بچے اپنے ماں باپ کے طرف محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں تو ہر نگاہ پر اللہ تعالیٰ ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، اگر کوئی دن میں 100 مرتبہ دیکھے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تب بھی اللہ بڑے ہیں اور اللہ بڑے پاکیزہ ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ تب بھی اللہ ہر نگاہ پر ایک ایک حج مقبول عطا فرمائیں گے۔ تو اتنا بڑا درجہ ہے ماں باپ کا۔ تو وہ صاحب روزانہ اپنے ابا کو دیکھنے کے لیے جاتے تھے، ان کے گھر جاتے تھے، لیکن راستے میں ایک عورت کا گھر پڑتا تھا۔ وہ عورت فتین قسم کی عورت تھی، پاکیزہ عورت نہیں تھی، ذری چال باز عورت تھی،
اور دیندار بھی نہیں تھی. تو وہ عورت روزانہ ان کو چھیڑا کرتی تھی. جب وہ ان کے گھر کے سامنے سے گزرتے تو روزانہ ان کو چھیڑتی تھی، تانے دیتی تھی، بدکاری کی دعوت دیتی تھی، عشقیہ اشعار پڑھتی تھی. اب وہ بیچارے بڑے نیک تھے، متقی، صالح، پرہیزگار تھے. جو عبادت کی لذت سے آشنا ہو جاتے ہیں، جب ان کے سامنے کوئی گناہ آتا ہے تو انہیں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی پہاڑ ہے. جیسے جن لوگوں کو نماز کی لذت آ گئی، جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کی لذت عطا فرمائی ہے، اگر زندگی میں کبھی کسی سفر کی وجہ سے یا کبھی نیند کی وجہ سے یا کسی وجہ سے کوئی نماز ان کی چھوٹ جاتی ہے تو وہ بے قرار ہو جاتے ہیں، تڑپ جاتے ہیں، کیونکہ وہ لذت انہیں اللہ نے عطا فرمائی ہوتی ہے. تو وہ روزانہ ادھر سے گزرتے اور وہ بچنا چاہتے لیکن بچ نہیں سکتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ ابا کے گھر کو جانے کے لیے اس راستے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں تھا. تو کبھی وہ کانوں میں انگلیاں رکھ لیتے، کبھی روئی رکھ لیتے، کسی بھی طرح وہاں سے گزر جاتے اپنے کام سے کام رکھتے ہوئے. کئی دن یہ معاملہ ہوتا رہا. ایک دن ایسا ہوا کہ مغرب کے بعد کا وقت تھا، رات کی تاریکی شروع ہونے والی تھی. یہ ابا کی ملاقات کے لیے ادھر سے گزر رہے تھے. جیسے ہی اس عورت کے گھر کے دروازے کے قریب سے پہنچے وہاں پر، اس عورت نے ان کے کپڑے پکڑ کر زبردستی اندر کھینچ لی. اب اس کی نیت تو بری تھی کہ تاریکی کا وقت ہے، رات کی تاریکی ہے، اندھیرا ہے، تنہائی ہے. لیکن یہ چونکہ نیک تھے، متقی اور پرہیزگار تھے، اور جب متقی اور پرہیزگار کے سامنے کوئی گناہ آتا ہے تو اسے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی پہاڑ ہے. یہ بڑے پریشان ہوئے، حیران ہوئے. یہ کہتے ہیں مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا، میں کیا کروں. میری زبان پر قرآن کریم کی یہ آیت جاری ہوئی جس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تمہیں شیطان چھوئے تو اللہ کا ذکر کرو. یہ عورت شیطان کے روپ میں میرے ایمان پر ڈاکہ ڈالنا چاہتی ہے، میرے عقیدے کو خراب کرنا چاہتی ہے، میرے جنت کے ٹھکانے کو خراب کرنا چاہتی ہے، مجھے جہنم کے راستے پر لے جانا چاہتی ہے. تو یہ قرآن کی آیت انہیں یاد آئی تو فوراً وہ زور زور سے ذکر کرنے لگے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. زور زور سے وہ ذکر کرنے لگے اور قرآن شریف کی اس آیت کو پڑھنے لگے. کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر میں آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھانے لگا اور میں بے ہوش ہو گیا. جب وہ بے ہوش ہو گئے، اب بے ہوش سے عورت اپنی مراد کیسے پوری کر سکتی ہے؟ اپنی خواہش کیسے پوری کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی نا. تو اس نے پانی کے چھینٹے مارے. پانی کے چھینٹے مارنے کے باوجود بھی ہوش نہیں آیا تو گھسیٹ کر دروازے کے باہر کر کے دروازہ اندر سے لگا لی. دروازے کے باہر روڈ ہے، راستہ ہے، لیکن اندر بیٹھ کر اسے اطمینان نہیں ہوا. اس عورت کو سوچنے لگی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، ابھی رات کو گشت کرنے والی پولیس جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ آئیں گی اور ان کی نظر اگر پڑ گئی اس پر، میرے گھر کے سامنے ہے، مصیبت میرے سر پر آئے گی. تو اس عورت نے یہ کیا کہ اپنے نوکرانی کی مدد سے، اپنے خادمہ کی مدد سے، ان کے ابا کا گھر تو قریب ہی تھا، خادمہ کی مدد سے ان کے ابا کے گھر کے دروازے کے باہر رکھ کر آ گئی. ادھر والد صاحب انتظار میں کہ روزانہ
بیٹے آتے ہیں خیر خیریت پوچھنے کے لیے، ابھی تک نہیں آئے، ابھی تک نہیں آئے۔ جب عشاء کی نماز کے لیے ان کے ابا دروازہ کھولے تو بیٹا بے ہوش پڑا ہوا ہے۔ فوراً اندر لے گئے، پانی کے چھینٹے دیے تو بیٹے کو ہوش آیا۔ پوچھا ابا نے کیا ہوا؟ بیٹے نے سارا واقعہ بیان کیا کہ ابا میں آپ سے ملاقات کے لیے جب بھی آتا تھا، وہ درمیان میں جو عورت ہے وہ عورت مجھے چھیڑتی رہتی، تانا دیتی رہتی۔ آج اس نے جو کھینچ لیا، اور جب اس نے اپنے چنگل میں مجھے کر لیا، میں پھنس گیا، تو قرآن کریم کی آیت مجھے یاد آئی، میں زور زور سے ذکر کرنے لگا اور پھر میں بے ہوش ہو گیا۔ ان کے ابا نے پوچھا کہ بیٹے قرآن کریم کی کون سی آیت تم نے پڑھی؟ وہ کون سی آیت ہے جو تم پڑھنے لگے؟ جب ابا نے یہ پوچھا تو پھر وہ گناہ کا منظر ان کے ذہن میں آ گیا۔ وہ گناہ کا منظر ذہن میں آیا تو گناہ کے صدمے سے پھر بے ہوش ہو گئے۔ گناہ کے صدمے سے، گناہ کیے نہیں، گناہ کے خوف سے، گناہ کے ڈر سے بے ہوش ہو گئے۔ ابا کے گود میں سر رکھے ہوئے تھے، ایک چیخ ماری اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر ان کا انتقال ہی ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صرف گناہ کے ڈر سے، گناہ کے خوف سے انتقال ہو گیا۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی صدمہ نہیں۔ گھر میں بے پردگیاں ہو رہی ہیں، ایک رتی برابر بھی دل میں کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی صدمہ نہیں۔ عورتیں سنگا میں جا رہی ہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں۔ لون لے رہے ہیں، ایک رتی برابر دل میں صدمہ نہیں ہے، ایک رتی برابر ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے۔ سود لے رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، دوسروں کی چیز ہڑپ رہے ہیں، ناجائز قبضہ کر رہے ہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، ایک رتی برابر احساس نہیں گناہ کے گناہ ہونے کا۔ یہ ہمارا حال ہے آج۔ حالانکہ میرے عزیز ساتھیوں، پہلے لوگوں کے اندر تقویٰ تھا، پرہیزگاری تھی، طہارت تھی، پاکیزگی تھی۔ مرد تو مرد، عورتوں کے اندر بھی اتنی تقویٰ، اتنی پرہیزگاری۔ آج میرے عزیز ساتھیوں، مرد تابع ہو گئے ہیں عورتوں کے۔ پہلے عورتوں کے اندر اتنا تقویٰ ہوتا تھا۔ ترمذی شریف کی حدیث سے جناب آقا نے فرمایا، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ مرد عورتوں کی اتباع کریں گے۔ بھئی اتنا سنے نا، تمہیں شادیاں میں ویڈیو کیمرے نہیں رکھنا جائز نہیں ہے، حرام ہے، پھر بھی کیوں تمہیں اچھے دیندار ہو کو ویڈیو کیمرے رکھی نا؟ حضرت میں نہیں چاہتا تھا لیکن کیا کرو، مستورات کی خواہش۔ بھئی تو پہلے صف میں رہتا تھا نا بات، تو عمرہ بھی کر کو ہے، حج بھی کر کو ہے، حدیث سب کچھ جانتا، پھر بھی کئی کو تیری شادی میں بے پردگی۔ حضرت کیا کرنا، میں پردے گردے سب رہنا کر کو تھا، لیکن ہمارے دادی نہیں مانے، نانی نہیں مانے۔ یہ جتنی بے پردگیاں، فحاشیاں، عریانیت اور گناہ کے کام یہ جتنے بھی ہو رہے ہیں، اور مرد اس کو روک نہیں پا رہے ہیں کیونکہ وہ عورتوں کے تابع ہو چکے ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا، قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ مرد عورتوں کے تابع ہوں گے۔ یعنی عورتوں کی بات میں آ کر مرد احباب اللہ کے حکموں کو اور نبی کے سنتوں کے جنازے نکالیں گے، اللہ کے حکموں کو توڑ دیں گے، صرف عورت کا دل جیتنے کے لیے۔ اور یہ آج ہو رہا ہے۔ تو پہلے لوگوں میں تقویٰ تھا، پرہیزگاری تھی، للہیت تھی، اللہ کا ڈر خوف تھا، تو ان کی زندگیوں میں ویسی برکتیں تھیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک عورت، ایک خاتون آئی اور آ کر حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے مسئلہ پوچھتی ہیں۔ مسئلہ یہ پوچھتی ہیں کہ حضرت میں بنیان بنتی ہوں، بنیان اور شال وغیرہ اون میں جو بنتے نا، اون سے میں بنیان اور شال وغیرہ بن کر وہ بیچتی ہوں۔ تو رات میں
بادشاہ کے محل کے قریب میرا گھر ہے، میری جھوپڑی ہے۔ جب بادشاہ کا قافلہ گزرتا ہے تو وہ قافلہ بہت بڑا ہوتا ہے، بہت لمبا وہ قافلہ ہوتا ہے۔ جب اس زمانے میں جب لائٹوں کا انتظام نہیں تھا، ایسی لائٹنگ وغیرہ نہیں تھی راستوں میں، تو جب بادشاہ کا قافلہ گزرتا ہے ان کے ہاتھوں میں شمع ہوتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں روشنی ہوتی ہے۔ میرا گھر راستے کے قریب ہے تو اس روشنی میں بیٹھ کر جب تک وہ قافلہ گزر رہا ہے میں شال بن لیتی ہوں، میں بنیان بن لیتی ہوں، جتنا بھی میں بن سکتی بن لیتی ہوں اس روشنی میں۔ تو مسئلہ یہ پوچھنے آئی ہوں کہ حضرت وہ تو سرکاری لوگ ہیں، وہ کیسے لوگ ہیں؟ سرکاری لوگ ہیں، اور وہ روشنی وہ سرکار کے پیسوں کی ہے۔ وہ روشنی سے جو بنیان میں بنی، وہ روشنی سے جو ٹوپی میں بنی، وہ روشنی سے جو شال میں بنی، اب وہ میں بازار میں بیچوں گی تو وہ پیسے میرے لیے حلال ہیں یا نہیں ہے، یہ پوچھنے کے لیے ہے۔ اللہ اکبر۔ آج رتی رتی باتوں کو سود لینے میں ایک رتی نہیں جھجکتے، لون لینے میں ایک رتی نہیں جھجکتے، ایک رتی بھی ڈر خوف نہیں آتا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا سگی ماں سے 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی برا ہے۔ یہ سنگا، یہ سود، یہ لون، ایمان ہمارا اتنا ختم ہو گیا ہے، ایک رتی بھی ایک جو ہے بل نہیں آتا، ایک پسینہ کا خطرہ نہیں آتا۔ حرام غذا کی نحوست ہے کہ اللہ کا ڈر خوف آج ہمارے دلوں سے نکل گیا ہے۔ عورتوں کے اندر اتنی دینداری تھی، وہ عورت کہتی ہے کہ حضرت وہ سرکاری روشنی میں جو بنین کا حصہ میں بنی، وہ حصے کے پیسے میرے لیے حلال ہیں یا نہیں ہیں؟ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے یہ کوئی معمولی عورت نہیں ہے، یہ کوئی معمولی عورت نہیں۔ حضرت نے پوچھا کہ تم کون ہو، کس خاندان سے ہو، کس کی بیٹی، کس کی بہن، کس کی ماں ہو؟ وہ کہنے لگی کہ حضرت آپ کو خاندان پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، میں نے مسئلہ پوچھا، آپ اس مسئلے کا جواب دیجئے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کچھ جواب حیثیت کے مطابق ہوتے ہیں، آپ بتائیے کہ آپ کون ہیں؟ وہ خاتون کہنے لگی میں بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کی بہن ہوں۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، آپ جانتے ہوں گے، ان کی سیرت پڑھے ہوں گے۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ان کے بھائی اتنے بڑے اللہ کے ولی تھے۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ بہت سارے ان کے واقعات ہیں، صرف ایک بات میں آپ کو بتاؤں، زندگی بھر کبھی انہوں نے چپل نہیں پہنے۔ آپ سوچیں گے کہ اس میں کون سی بزرگی والی بات ہو گئی؟ بہت سے آدیواسی بھی چپل نہیں پہنتے، ساؤتھ افریقہ کے جنگل میں جو رہتے ہیں وہ لوگ بھی چپل نہیں پہنتے۔ چپل نہ پہننا بزرگوں کی بات کیسے ہو گئی میں آپ کو بتاؤں۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ پوری زندگی چپل نہیں پہننے، لوگ ان سے پوچھتے کہ آپ چپل کیوں نہیں پہنتے تو وہ ایک ہی بات بتاتے تھے، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے زمین کو انسانوں کے لیے بچھونا بنایا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کیا کہا کہ میں نے زمین کو کیا بنایا؟ بچھونا۔ کس کے لیے؟ میں نے انسانوں کے لیے زمین کو بچھونا بنایا ہے۔ لوگ پوچھتے ان سے کہ آپ چپل کیوں نہیں پہنتے، وہ کہتے کہ اللہ نے قرآن میں زمین کو بچھونا کہا ہے، بسترا کہا ہے، ہمارے بسترے پر کوئی چپل پہن کر چلے ہمیں پسند نہیں، کسی کے بستر پر ہم چپل پہن کر نہیں جاتے۔ اگر کوئی چپل پہن کر کسی کے بستر پر چلا جائے تو بستر والا ناراض ہو جاتا ہے، اللہ کے بستر پر میں کیسے چپل پہن کر چلوں، اللہ کے بچھونے پر میں کیسے؟ ایسے نہیں بنے، اتنے بڑے وہ اللہ کے ولی تھے۔ ان کی بہن جب اس نے یہ مسئلہ پوچھا کہ میرے لیے سرکاری روشنی میں بنائی ہوئی وہ بنیان، وہ شال، وہ ٹوپی کا وہ حصہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے،
تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سرکار کی روشنی میں جو بنین اور شال آپ نے بنائی ہے اس کو کم قیمت میں بیچیے، اس میں احتیاط کیجیے، اس کو کم قیمت میں بیچ دیجیے، اور جو اپنے چراغ کی روشنی سے آپ بنائیں اس کو اصل قیمت میں بیچیے، یہ آپ کے لیے حلال ہے، آپ کے لیے جائز ہے۔ تو میرے محترم دوستوں، میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آج ہمارے اندر شوق نہیں ہے عبادت کا، نہ بیان سننے کا شوق ہے، نہ حدیث سننے کا شوق ہے، نہ قرآن سننے کا شوق ہے، نہ نعتیں سننے کا شوق ہے۔ ہر چیز عبادت کی لذت ہمارے اندر سے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی اصل وجہ جو ہے وہ ہماری غذا ہے، وہ ہماری غذا ہے۔ غذا اگر حلال نہ ہو تو پھر ایک لقمہ حرام کا جاتا ہے تو 40 دن تک اس کی عبادتیں قبول نہیں ہوتی، اس کا سجدہ قبول نہیں ہوتا، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ایک لقمہ حرام کا اگر پیٹ میں چلا جائے، لوگ سمجھتے ہیں سود حرام ہے، سنگا حرام ہے، لون حرام ہے، یہ تو سمجھ میں آتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں حرام ہیں۔ جھوٹ بول کر کمانا بھی حرام ہے، دھوکہ دینا بھی حرام ہے، سیکنڈ کوالٹی کو فرسٹ کوالٹی بولنا بھی حرام ہے، جمعہ کے دن جمعہ کی نماز چھوڑ کر دکان میں بیٹھ کر کمانا یہ بھی حرام ہے۔ بہت سارے حرام کا مطلب یہ نہیں کہ صرف سود اور سنگا اور لون صرف یہی ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سارے حرام ہیں۔ تو کسی نہ کسی طریقے سے حرام کمائی جب انسان کے پیٹ میں چلے جاتی ہے، پھر اس کے اندر سے عبادت کا شوق ختم ہو جاتا ہے، پھر اسے نماز میں مزہ نہیں آتا، پھر اسے بیان میں مزہ نہیں آتا، پھر اسے دعا میں مزہ نہیں آتا، پھر مسجد کی طرف اس کی قدم نہیں بڑھتے، پھر نماز دھیرے دھیرے اس کی زندگی سے ختم ہو جاتا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب پیٹ میں کہیں نہ کسی طریقے سے حرام غذا چلی جائے۔ تو اس لیے میرے عزیز ساتھیو، اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو اس سے بچتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں جنت کے مزے عطا فرماتے ہیں۔ جب وہ قرآن سنتے ہیں تو ان کو لذت آتی ہے۔ قرآن میں اللہ نے ایسی تاثیر رکھی ہے، بچہ پڑھے اس کی لذت الگ ہے، بڑے پڑھے اس کی لذت الگ ہے۔ قرآن یہ لذت کب نصیب ہوگی؟ جب عبادت حلال غذا کھائے گا۔ جب انسان حلال غذا کھائے گا تب اسے عبادت کی لذت اللہ عطا فرماتے ہیں۔ اور اللہ کی قسم، دنیا میں عبادت کی لذت سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے۔ آج اسی سے محروم ہے۔ اللہ چاہے تو وہ لذت ہمیں معمولی جھوپڑیوں میں عطا کر دے۔ ایک انسان دن میں جو ہے صرف اتنا کماتا ہے کہ اس کا گزارا ہوتا ہے، لیکن عبادت کی لذت ہے تو دنیا میں ہر چیز اس کے پاس ہے۔ انسان کے پاس لاکھوں روپیوں ہوں، کروڑوں کے پیسے ہوں، اچھے سے اچھا بنگلہ ہو، ان ساری چیزوں میں رکھ کر بھی اللہ اسے بے سکونی، بے قراری عطا کر سکتے ہیں اگر اس سے عبادت کی لذت چھین لیں۔ میں وہ واقعہ سنا رہا تھا آپ کو، ان کا انتقال ہو گیا۔ ابا کے گود میں سر رکھ کر صرف اس ڈر سے، اس خوف سے، وہ گناہ کو سوچ کر، وہ گناہ کیے نہیں، صرف اس گناہ کو سوچ کر اس گناہ کا صدمہ ایسا ہوا کہ اس گناہ کے صدمے میں ان کا انتقال ہو گیا۔ عشاء سے پہلے کا وقت تھا۔ ان کے والد صاحب عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر اپنے خاندان کے 3 افراد کو بلائے۔ بچے کا انتقال ہو گیا، کیا کرنا؟ ہم لوگوں کی طرح نہیں کہ اسے رکھے رہو 2 دن تک، 24 گھنٹے تک، نہیں فلاں دن تک، فلاں وقت تک کی وہ نہیں، بچہ وہاں سے آ رہا ہے، بچی وہاں سے آ رہی ہے، یہ بالکل بھی صحیح نہیں، یہ مردے کو تکلیف دینا ہے۔ حدیث میں جناب آقا نے فرمایا کہ جب انتقال ہو جائے تو اس کے تجہیز و تکفین میں جلدی کرو، اس کے تجہیز و تکفین میں جلدی کرنے کا حکم ہے۔ یہ رکھے رہنا مردے کو تکلیف دینا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، اپنے خاندان کے 3 افراد کو بلائے اور پھر جو ہے بچے کو نہلا دھلا کر کفن پہنا کر رات ہی میں وہ خود ہی ابا جو ہے جنازے کی نماز پڑھائے
اور یہ ساتھ میں 3 آدمی تھے، لے جا کر ان کو تدفین کر دیے۔ صبح میں فجر کی نماز کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مجلس میں بیٹھے تو ان کے بیٹے نظر نہیں آئے۔ ان سے پوچھے کہ آپ کے بیٹے کہاں گئے؟ آپ کے بیٹے نظر نہیں آ رہے۔ تو انہوں نے رات کا پورا واقعہ سنایا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا واقعہ، وہ عورت کا اور اپنے بیٹے کا پورا واقعہ سننے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہارے بیٹے اتنے بڑے اللہ کے ولی تھے، اتنے نیک بندے تھے کہ گناہ کے صدمے سے وہ شہید ہو گئے، گناہ کے خوف سے وہ شہید ہو گئے۔ مجھے اٹھاتے، آپ مجھے کیوں نہیں اٹھائے؟ حالانکہ حضرت عمر فاروق کا درجہ اتنا بڑا ہے، صحابہ میں حضرت ابوبکر صدیق کے بعد سب سے بڑا درجہ حضرت عمر فاروق کا ہے۔ مجھے آپ اٹھاتے، میں جنازے کی نماز پڑھاتا۔ ان کے والد صاحب نے کہا کہ نہیں، ہم نے سوچا کہ آپ کو کیوں تکلیف دینا، آپ پر دوسری ذمہ داریاں ہیں، آپ کو کیوں جو اس میں مشغول کرنا، اس لیے ہم لوگ فوراً اسی وقت ہم مل کر اسے جنازہ پڑھا کر دفنا دیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کم سے کم مجھے ان کی خبر تو بتاؤ، ان کی خبر کہاں ہے، تاکہ میں ان کی خبر کے پاس جا کر ان کے لیے ایصال ثواب پڑھوں، میرے دل کو سکون ملے۔ آج میرے عزیز ساتھیوں، گناہوں کا ڈر، گناہوں کا صدمہ تو دور کی بات، اتنے گناہ ہم صبح سے شام تک کرتے ہیں، لیکن ایک رتی برابر بھی ڈر خوف نہیں۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہماری کمائی میں کچھ خلل ہے۔ کمائی پر غور کرنا ہوگا، ہماری غذاؤں پر غور کرنا ہوگا کہ غذا کیسی جا رہی ہے۔ غذا صحیح پیٹ پر پہنچے گی تو آنکھ کا استعمال بھی صحیح ہوگا، ہاتھ کا استعمال بھی صحیح ہوگا، زبان کا استعمال بھی صحیح ہوگا، انسان کی سوچ، انسان کی فکر بھی صحیح ہوگی۔ اگر غذا صحیح نہیں گئی، حرام غذا پیٹ میں جا رہی ہے، سنگا کی غذا، سود کی غذا، لون کی غذا، جھوٹ سے کمائی ہوئی غذا، دھوکے سے کمائی ہوئی اس سے جو ہے غذا ہمارے پیٹ میں جا رہی ہے، تو پھر نہ ہاتھ کا استعمال صحیح ہوگا، نہ پیر کا استعمال صحیح ہوگا، نہ آنکھوں سے گناہوں سے بچ سکیں گے، نہ زبان سے گناہوں سے بچ سکیں گے، اور نہ ہی دل و دماغ میں اچھے خیال آئیں گے۔